بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم سیکنڈ ایئر میں جو سب سے پہلی نظم ہے جواب شکوہ، ہم اس کا مطالعہ کریں گے، جس کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف پڑھتے ہیں، اور جو نظم کا پہلا صفحہ ہے جس میں 3 بند ہیں، ہم اس کا مفہوم جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اقبال، ولادت 1877 یعنی 1877 اور وفات 1938 1938۔ شیخ محمد اقبال سیالکوٹ کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ روایات کے مطابق اقبال کی ابتدائی تعلیم دینی مدرسے میں ہوئی۔ انگریزی اسکول سے میٹرک کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور مرے کالج میں داخل ہو گئے۔ مرے کالج سیالکوٹ میں۔ یہاں انہیں مولوی سید میر حسن جیسا استاد میسر آیا۔ اقبال کو فارسی اور عربی کا صحیح ذوق انہی کی بدولت حاصل ہوا۔ ایف اے کرنے کے بعد وہ گورنمنٹ کالج لاہور چلے گئے۔ وہاں بھی انہیں پروفیسر آرنلڈ جیسا شفیق استاد ملا، جس کی وجہ سے اقبال کی خفیہ صلاحیتیں بیدار ہوئیں، اندرونی صلاحیتیں اصل صلاحیتیں۔ اسی کالج سے ایم اے کرنے کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ یہاں تدریس کے فرائض انجام دیے، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے اور وہاں سے بیرسٹری اور فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کیا۔ بیرسٹری مطلب قانون میں، فلسفہ یعنی فلسفی۔ واپس آنے کے بعد انہوں نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا، یعنی لائر بن گئے یہاں، مگر اس پیشے سے طبیعت جلد اچاٹ ہو گئی، یعنی بور ہو گئے۔ علامہ اقبال نے کچھ عرصہ سیاست میں بھی دلچسپی لی۔ ایک مرتبہ جب مسلم لیگ کی صدارت کے لیے ان کا نام تجویز ہوا تو انہوں نے اپنی بجائے قائد اعظم محمد علی جناح کو اس منصب کا اہل قرار دیا۔ منصب مطلب عہدہ، ڈیزنیشن۔ علامہ اقبال کا ایک اہم کارنامہ 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ جلسے میں قیام پاکستان کی تجویز ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا جب پہلی مرتبہ علامہ اقبال نے جو ہے وہ ایک مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں ایک الگ یعنی کہ ریاست کا مطالبہ کیا تھا۔ آخری عمر میں مختلف بیماریوں نے آن گھیرا اور وہ 21 اپریل 1938 21 اپریل 1938 کو خالق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ اقبال وہ ہستی ہیں جن پر نہ صرف ایشیا بلکہ پوری دنیا فخر کرتی ہے۔ انہوں نے شاعری کا آغاز تو اسکول کے زمانے سے کیا تھا، لیکن دورہ یورپ کے بعد صحیح معنوں میں ان کے موضوعات کا تعین ہو گیا۔ انہوں نے تاریخ عالم کا مطالعہ کیا تھا، اس لیے وہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب سے آگاہ تھے۔ بھی کس وجہ سے مسلمانوں کو دنیا میں زوال آیا ہے، کیوں مسلمان جو ہے وہ دنیا میں پستی کا شکار ہو گئے ہیں بطور قوم۔ اپنی شاعری کے ذریعے حرکت و عمل کا پیغام دیا۔ حرکت یعنی انقلاب، تبدیلی، عمل مطلب کوشش۔ ان کا فلسفہ خودی اور تصور مرد مومن مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ یعنی خودی کا فلسفہ جو انہوں نے دیا تھا اور مرد مومن کا جو تصور انہوں نے پیش کیا تھا وہ ان کے لیے راستے کا چراغ بن گیا، یعنی ان کا رہنما بن گیا۔ اردو کی روایتی شعراء کے برعکس اقبال نے اردو شاعری کو نئے موضوع، خیالات، اسلوب اور فلسفیانہ خیالات سے روشناس کرایا۔ فلسفیانہ یعنی غور و فکر کے۔ ان کا مشاہدہ یعنی آبزرویشن بے حد قوی تھا، یعنی ان کی آبزرویشن جو ہے وہ بڑی سٹرونگ تھی۔ منظر نگاری پر انہیں عبور حاصل تھا۔ غرض اقبال کی شاعری روایت اور جدت کا بہترین امتزاج ہے۔ روایت یعنی کسی دوسرے کی بات کو نقل کرنا، جو پہلے سے کوئی بات چلی آ رہی ہو یعنی اس کو فالو کرنا، اور جدت مطلب نئے خیالات، جدید۔ امتزاج مطلب آمیزش یعنی مکسچر۔ اپنی بے پناہ شاعرانہ خصوصیات کے باعث انہیں شاعر مشرق، حکیم الامت اور نباز فطرت کہا جاتا ہے۔ یعنی نباز فطرت یعنی جو فطرت کو جانتا ہے بہتر طریقے سے، ماہر بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ نباز ویسے نبض دیکھنے والے کو کہتے ہیں۔ اقبال کو عربی اور فارسی زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا۔
انہوں نے اپنے کلام میں قرآنی آیات کا استعمال بڑی خوبصورتی سے کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے کلام کا ایک بڑا حصہ فارسی زبان پر مشتمل ہے۔ اقبال کے آفاقی نظریات زیادہ تر ان کے فارسی کلام میں موجود ہیں۔ آفاقی مطلب یونیورسل، جو پوری کائنات کے حوالے سے ہیں۔ یہاں پہ ان کی چند کتابوں کے نام ہیں: بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، زبور عجم، جاوید نامہ، اسرار خودی، رموز بے خودی، پس چبائد کر اے اقوام شرق، مسافر، پیام مشرق، علم الاقتصاد، نثر وغیرہ۔ علم اقتصاد یعنی کہ نثر کی کتاب ہے، اور باقی جو کتابیں ہیں غالباً وہ شاعری کی کتابیں ہیں۔ تو یہ نیچے کلیات اقبال مطلب ایک بڑی ان کی جلد بنی ہے، جس میں ان کی 4-5 بڑی کتابیں جو ہیں وہ ان کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، ایک ہی جلد میں سمو دیا گیا ہے۔ جی، اس نظم میں ہم سب سے پہلے جو ہے وہ نظم جواب شکوہ کا جو پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، اس کو پڑھیں گے، جو اوپر ادھر بلو میں لکھا ہوا ہے۔ 1911 میں علامہ اقبال نے اپنی شہرۂ آفاق نظم یعنی مشہور زمانہ شکوہ لکھی، جس میں مسلمانوں کی شان و شوکت کے بعد ان کے زوال کا ذکر کیا ہے کہ مسلمان پہلے دنیا میں کس طرح سے چھائے ہوئے تھے اور اب وہ کس طرح زوال کا شکار ہے۔ اس نظم میں اقبال نے مسلمانوں کے زوال پر ان کی زبانی اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا ہے۔ جواب شکوہ انہوں نے 1913 میں لکھی، 1930 میں، جس میں شکوہ کا جواب دیا گیا اور مسلمانوں کے زوال کے اصل اسباب کو قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب وار بیان کیا گیا ہے۔ یہی اس نظم کی خوبی ہے، لہٰذا یہ نظم پڑھانے سے پہلے شکوہ کے چند بام جماعت میں بآواز بلند دہرائے جائیں تاکہ طلبہ کو جواب شکوہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ سوری، یہ تھوڑا مسنگ تھا، تو اس لیے میں ذرا اس کو اپنے الفاظ میں پڑھ لی ہے، لیکن مطلب اس کا یہی بنتا ہے۔ تو یہ پس منظر ہے اس نظم کا کہ یہ دونوں ایک تو طویل نظمیں، شکوہ اور جواب شکوہ۔ شکوہ میں اقبال نے مسلمانوں کی زبانی اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا ہے کہ کس طرح سے اس وقت دنیا میں مسلمانوں پر زوال آیا ہوا ہے اور کس طرح وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور کس طرح سے غیر مسلموں کو عروج آیا ہوا ہے۔ تو 1913 میں جب انہوں نے جواب شکوہ لکھی تو جواب شکوہ میں انہوں نے اللہ کی طرف سے جواب دیا ہے کہ تم لوگوں پر یعنی مسلمانوں پر یہ زوال کس وجہ سے آیا ہے، اور وہ مسلمانوں کی زبوں حالی کی وجہ جو ہے وہ بیان کی گئی۔ ٹھیک، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ نظم جو ہے یہ اس کی حیت ہے، یہ مسدس حیت ہے۔ مسدس یعنی ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں۔ ٹھیک ہے، 6 مصرے یعنی 3 شعر ہوتے ہیں۔ تو یہ اپنی حیت کے اعتبار سے، حیت کہتے ہیں شکل کو، کہ اپنی شکل کے اعتبار سے جو ہے وہ کیا کہلائے گی، یہ مسدس کہلائے گی۔ اب ہم سب سے پہلے جو ہے وہ پہلا بند پڑھتے ہیں کہ پہلا بند جو ہے وہ کیا ہے، پھر اس کا میں آپ کو آسان الفاظ میں صرف مفہوم بتاؤں گا تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے، تشریح کا کام جو ہے وہ بعد میں کریں گے۔ اب پہلا بند میں پڑھنے لگا ہوں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تھا فتنہ گرو سرکشو چالاک میرا، عشق تھا فتنہ گرو سرکشو چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ اب یہ پہلے بند میں اوورال میں نے تمام جو جتنے بند ہیں ان کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے اوپر میننگ لکھ دی ہیں، لفظی مطلب، تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس کا بھی جو ہے وہ اندازہ ہو جائے کہ لفظی مطلب اس کا بنتا کیا ہے۔ لیکن شاعری میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ شاعری میں خاص طور پر کسی بھی لفظ کا جو مطلب ہے وہ حتمی نہیں لینا، یعنی وہ لفظی مطلب نہیں لینا،
وہ اس کے تفہیمی معنوں میں بھی آ جاتا ہے، مفہوم کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعری میں ایک لفظ کا جو لفظی مطلب وہ کچھ اور بنتا ہے، لیکن جب اس کو ایکسپلین کرنا شروع کرتے ہیں، اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں، تو میننگ جو ہے وہ اور ہو جاتا ہے، وہ چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ عشق تھا فتنہ گرو سرکشو چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ اب جو یہاں پہ میننگ ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز۔ طاقت پرواز مطلب اڑنے کی طاقت، ٹھیک ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بظاہر اس کے پر نہیں ہوتے، لیکن وہ اڑ سکتی ہے، اس کے اندر اڑنے کی طاقت ہے۔ قدسی الاصل ہے، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ قدسی الاصل کا مطلب ہے اپنی اصل کے لحاظ سے، قدسی کہتے ہیں متبرک کو، پاکیزہ کو، ٹھیک ہے۔ ایون کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنی اصل کے اعتبار سے فرشتہ ہے گویا وہ دعا جو ہے۔ رفعت پہ نظر رکھتی ہے، رفعت بلندی، خاک سے اڑتی ہے، خاک مٹی کو کہتے ہیں، گردوں پہ گزر رکھتی ہے، گردوں کہتے ہیں آسمان کو۔ عشق تھا فتنہ گر، فتنہ گر مطلب ہنگامہ برپا کرنے والا، فتنہ ساز۔ سرکش کہتے ہیں باغی کو، چالاک کہتے ہیں ہوشیار کو، تیز کو۔ آسمان چیر گیا نالائے بے باک میرا، نالا کہتے ہیں فریاد کو، آہوزاری کو، اور بے باک مطلب بے دھڑک۔ اب میں اگر آپ کا اس کا مطلب یا مفہوم مطلب بیان کروں تو کچھ اس طرح سے بنے گا کہ پہلی بات تو آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ یہ جواب شکوہ ہے، تو وہ تھوڑی تمہید باندھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس امر کی وضاحت کی ہے کہ جو بات انسان کے دل کی گہرائی سے نکلتی ہے وہ دور رس اثرات کی حامل ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ خلوص دل سے کہی ہوئی بات وسائل نہ ہونے کے باوجود وسیع تر سطح پر تشہیر کی صلاحیت ضرور رکھتی ہے، یعنی وہ پھیل جاتی ہے۔ کہ یہ سچائی ہمیشہ رفعت اور بلندی پہ نظر رکھتی ہے، کہ سچائی جو ہے وہ ہمیشہ غالب ہی رہتی ہے، وہ بلندی پہ جاتی ہی جاتی ہے۔ بے شک یہ بات زمین پہ کہی ہے، تاہم اگر اس میں وزن ہے اور صداقت ہے تو اس کی رسائی یعنی اس کی پہنچ آسمان تک ممکن ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ شکوہ میں میرا عشق اور اس کا اظہار بے شک تند و تیز سہی، ٹھیک ہے، بے شک تند و تیز سہی، تاہم وہ سچائی پر مبنی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میری فریاد نے آسمان اور اس کے باسیوں یعنی اس کے رہنے والوں تک کو ہلا ڈالا، وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کون ہے۔ ٹھیک، اب میں اس کا دوسرا بند پڑھتا ہوں۔ پیر گردوں نے کہا سن کے، پیر گردوں نے کہا سن کے، کوئی کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ ٹھیک ہے، اب پیر گردوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ویسے تو گردوں آسمان کو ہی کہتے ہیں، پیر کہتے ہیں بوڑھے کو، یعنی آسمان کا جو بوڑھا ستارہ ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ زحل ستارہ ہے وہ مراد لیا گیا ہے، پرانا سب سے، جسے وہ پیر فلک کہتے ہیں، یعنی آسمان کا سب سے پرانا جو ہے وہ ستارہ ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر یوں بھی کہا سکتا ہے کہ پیر گردوں یعنی بوڑھے آسمان میں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، سیارے یعنی پلینٹس، سرے عرش بری، بری مطلب بلند عرش کے، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا۔ اب رضواں کون ہے؟ یہ داروغہ جنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ رضواں جو ہے وہ اقبال کے شکوے کو کیسے سمجھا ہے یہ میں اس کے مفہوم میں بتاؤں گا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ اوکے، اب اس کا جو ہم مطلب دیکھتے ہیں تو آسان لفظوں میں مطلب یہ بنے گا کہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میری فریاد بلند ہوئی تو اس سے متاثر ہو کر پیر گردوں یعنی بوڑھے آسمان نے یا زحل سیارے نے کہا کہ لگتا ہے کہ قریب ہی کوئی شخص موجود ہے۔ سیاروں کا خیال تھا کہ غالباً فریادی عرش پر موجود ہے،
چاند کا استدلال یہ تھا کہ یہ تو کوئی زمین پر رہنے والا شخص ہے، جبکہ کہکشاں کا خیال، کہکشاں ملکی وے یعنی جو ستاروں کا ایک پوری ایک نہر ہے، یعنی ہمیں ستاروں کا ایک جھرمٹ نظر آتا ہے، اسے کہکشاں کہتے ہیں۔ پوشیدہ، یہی پوشیدہ مطلب چھپا ہوا۔ تو کیا ہوگا، جبکہ کہکشاں کا خیال تھا کہ یہ شخص کہیں ہمارے ارد گرد ہی چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تاہم اگر میری فریاد کو کسی حد تک حقیقت کے روپ میں دیکھا تو وہ داروغہ جنت تھا۔ داروغہ جنت کون ہے؟ رضوان ہے، جو مجھے جنت سے نکالے ہوئے انسان سے تعبیر کر رہا تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، اور رضوان یعنی جنت کا داروغہ اس نے سمجھ لیا کہ آدم علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا، کے انداز کو دیکھا، تو وہ بولنے کے انداز سے سمجھ گیا کہ یہ ضرور انسان ہے جو اس طرح سے بات کر رہا ہے۔ اب تیسرا بند ہے، تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں، یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں۔ پہلے مشکل میننگ دیکھ لیں، یہاں پہ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، یعنی فرشتے بھی حیران تھے، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں، یہ راز ہے کیا، سمپل ہے، تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، ٹھیک ہے جی۔ اب تگ و تاز کا مطلب ہے پہنچ، رسائی۔ آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے، خاک کی چٹکی یہاں پہ انسان کے لیے جو ہے وہ تنزن بولا گیا، تلمیح کی طرز پہ، لیکن تلمیح کہہ نہیں سکتے، تنزن کہا گیا کہ انسان کو اللہ پاک نے جو ہے وہ مٹی سے بنایا تھا، ٹھیک ہے نا، مٹھی بھر مٹی سے، تو وہ تنزن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مٹی سے بنا ہوا انسان جو ہے، کیا اس کو بھی پرواز کی طاقت ہوگی کہ آسمان پہ پہنچ گیا۔ غافل آداب سے سکان زمین کیسے، غافل مطلب بے پرواہ، لاپرواہ، ٹھیک، سکان کہتے ہیں رہنے والوں کو، ٹھیک ہے۔ شوخ و گستاخ، شوخ کہتے ہیں بے باک کو، اور گستاخ کہتے ہیں بدتمیز کو، یہ پستی کے مکی، مکی کہتے ہیں رہنے والے کو۔ اب اس کے مطلب کی طرف آتے ہیں، تو اقبال جو ہے وہ اس میں کیا کہتے ہیں کہ جب آسمان پر میری یہ آواز پہنچی، ٹھیک ہے، تو فرشتے حیران ہو کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ فریاد کیسی ہے۔ آسمان پر تو کسی کی آواز نہیں آتی، کیونکہ وہاں خاموشی ہوتی ہے، سب فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں مگن ہوتے ہیں، تو کسی کی آواز نہیں آتی، یہ کون ہے؟ پھر آپس میں ہم کلام ہو کر کہتے ہیں کہ انسان کی پہنچ آسمان پر بھی ہو گئی ہے کیا، مٹی سے بنا ہوا یہ پتلا، اس کو اڑنا آ گیا ہے کیا۔ یہاں فرشتوں نے تنزن جو ہے وہ انسان کو خاک کی چٹکی کہا ہے، ٹھیک ہے نا، چونکہ فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما برداری کو عنصر رکھا ہوا ہے، اس لیے ان کے نزدیک تو یہ آہوزاری کرنا، یہ شکوہ شکایت کرنا، یہ تو بڑی حیرت کی بات تھی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین کے رہنے، غافل آداب سے، یہ زمین کے جو رہنے والے ہیں ان کو تو ادب آداب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نڈر ہیں، بے باک ہیں اور گستاخ ہیں، ٹھیک ہے، کہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں۔ یہ تیسرا بند ختم ہو گیا۔ ابھی جو ہے ہمارا نظم کا حصہ ہے، اس کے 3 بند ہی تھے، اس کا مفہوم امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، تھوڑا سا ڈیٹیل میں نے بتایا ہے، تو اس کو بار بار سنیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے، اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے جو اس کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، جہاں پر بھی ہیں، چاہے پاکستان میں یا ادھر ہے، تاکہ ان کو بھی اس کی سمجھ آئے، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔